کیا اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ حقیقی ایمانی اور اسلامی سماج کسے کہا جاتا ہے؟ قرآن کے موضوع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس تفسیری پروگرام میں ہم ایک نئی سورہ کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام سورہ روم ہے۔ سورہ روم کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حروف مقطعات کا علم صرف اور صرف خدا متعال کو یا اس کے حقیقی جانشین کو ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم 8 نئی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلی 5 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ الف لام میم، یہاں سے بہت قریب کے ملک میں نصارہ اہل فارس آتش پرستوں سے ہار گئے، مگر یہ لوگ عنقریب ہی اپنے ہار جانے کے بعد چند سالوں میں پھر اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد غرض ہر زمانے میں ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، اور اس دن ایماندار لوگ خدا کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب رحم کرنے والا ہے۔ ان 5 آیتوں کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سننے کے بعد چلتے ہیں نکات کو بھی جانتے ہیں۔ بضع کا معنی ہے حصہ یا ٹکڑا، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی، وسائل جلد 20 صفحہ 67۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کبھی کبھی بضع کا معنی زمانے کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے 3 سے 9 سال تک۔ سوال: رومی سپاہیوں کا ایرانیوں پر فتح حاصل کرنے کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے جو قرآن مجید فرما رہا ہے یومئذ یفرح المؤمنون؟ جواب: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران اور روم دونوں کے بادشاہوں کو خط لکھ کر انہیں دین اسلام کی دعوت دی۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، لیکن قیصر روم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان رومیوں کو فتح ملے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا تھا، لیکن وہ ہار گئے۔ اسی وجہ سے مسلمان غمگین ہو گئے، تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اگرچہ اس وقت رومی ہار گئے، لیکن بہت جلد انہیں فتح ملے گی، لہذا اس جیت کی وجہ سے مومنوں کو خوشی ملے گی۔ تفسیر نور الثقلین۔ جی ہاں، ایمانی سماج کو صرف اپنی فکر میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تمام ممالک کے اچھے اور برے حالات میں رد عمل پیش کرنا چاہیے۔ ان آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جاننے کے بعد چلتے ہیں پیغامات کو بھی جانتے ہیں کہ خدا تعالی نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1،
قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک علامت اس کی سچی پیشین گوئیاں اور ان کا محقق ہونا ہے۔ رومی ایرانیوں سے ہار تو گئے، لیکن قرآن مجید پیشین گوئی کر رہا ہے کہ کچھ سالوں بعد رومی غالب آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ نمبر 2، ایک ہار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جیت اور ہار میں توحید کی مرکزیت کو نہ بھولیں۔ نمبر 4، جیت کو بھی اللہ ہی کی جانب سے سمجھیں اور فوجی ساز و سامان کو بھی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی مدد کی دلیل اس کی عزت اور رحمت ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی سورہ روم کی پہلی 5 آیتوں کی تفسیر۔ اب چلتے ہیں 6 آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ تھی 6 آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ چلتے ہیں آپ پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے محقق ہونے سے استفادہ کیا جائے۔ نمبر 2، وعدوں کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ یا تو عاجزی اور ناتوانی ہوتی ہے یا جہالت اور پچھتاوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ نمبر 3، وعدے کی خلاف ورزی کرنا بری بات ہے، لیکن وعید کی خلاف ورزی ایک طرح کی رحمت ہے۔ نمبر 4، اکثر لوگوں کو اللہ کے وعدہ پورا کرنے میں شک ہوتا ہے۔ نمبر 5، اکثریت معیار نہیں ہوتی، بلکہ علم، ایمان اور عزم اہم ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اب تک ہم 6 آیتوں کی تفسیر کو جان چکے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ لوگ بس دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ 7ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد چلتے ہیں پیغامات سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تنگ نظری، سطحی سوچ اور مادی چیزوں سے آگے کی نہ سوچنا ایک طرح کی جہالت ہے۔ نمبر 2، انسان کی سوچ گہری ہونی چاہیے، ظاہر بین اور غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، دنیا بری نہیں ہے، بلکہ آخرت سے غافل ہونا بری چیز ہے۔ نمبر 4، آخرت کی طرف توجہ کیے بغیر مادی دنیا کے ظاہر کے علم کی مذمت کی گئی ہے۔ نمبر 5، دنیا کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور اس دنیا کا باطن آخرت ہے۔ نمبر 6، دنیا کے ظاہر پر توجہ دینا آخرت سے غفلت کا سبب ہے۔ 7 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے بعد چلتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 8 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں بس بالکل ٹھیک اور ایک مقرر میعاد کے واسطے پیدا کیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ اکثر لوگ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ کے حضور یعنی قیامت ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔ ناظرین کرام، اس آیت کے اندر بھی خدا متعال نے ہمارے لیے صرف پیغامات رکھے ہیں، ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1،
غور و فکر کرنا غفلت جیسی بیماری کی دوا ہے۔ نمبر 2، غور و فکر کرنا اس وقت فائدہ مند اور کارآمد ہوتا ہے جب وہ چیخ و پکار اور منفی تاثیروں سے دور اور عقل و فطرت کی بنا پر ہو۔ نمبر 3، خلقت کا مقصد بھی ہے اور اس کی مدت بھی معین ہے۔ نمبر 4، دنیا تھوڑی سی مدت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نمبر 5، سالم فکر کا نتیجہ حقانیت، دنیا کے بامقصد ہونے اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور فکر نہ کرنے کا نتیجہ کفر اور آخرت کا انکار کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن مجید کے موضوع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ محقق ہو کے رہا ہے، اور اسی طرح پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیونکہ جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا تو وہ عاجز، جہالت یا اپنے پچھتاوے کی بنا پر کرتا ہے، اور خدا متعال میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی۔ اور حقیقی ایمانی اور اسلامی سماج اسے کہا جاتا ہے جہاں مسلمان اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھیں۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔